میں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کام کر رہے تھے، میری بینائی برقرار تھی۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی، پھر میرے ساتھ وہی واقعہ پیش آیا۔ میں سمجھ نہ سکا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، میرے اور سارا کے سوا کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں نے ان گورجی آنکھوں کو دیکھا جن میں اب شعلے برس رہے تھے۔ ان میں غصہ تھا، قہر تھا، مگر میں انہیں خیالی تصور سے زیادہ اہمیت دینے پر تیار نہ تھا۔ میری ماں نے مجھے پھر ایک بار ابھارا اور میں جوش و جنون میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ سارا کی طرف بڑھا، لیکن اس بار میرا سارا جسم پتھر کا ہو گیا۔ میں اپنے قدموں پر اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکا اور بے جان مجسمے کی طرح آگے کی طرف گرا تو میرا سارا سر سارا کے قدموں میں تھا۔ میں نہ ہل سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا۔ میرے حلق سے اچانک چیخ نکلی اور سارا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میری آواز سن کر میرے خدام اور غلام بھاگی آئے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر مساری پر لٹکا ڈال دیا۔ ہر شخص سارا سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، مگر وہ غریب کیا بتاتی، بس خاموش کھڑی تکتی رہی۔ میں خود نہ جانتا تھا، وہ خود نہ جانتی تھی کہ اچانک میرے ساتھ یہ کیا ہوا تھا۔ میرے نوکر، میری بیوی، بچے، نوکر چاکر، لونڈی غلام سب پریشان تھے۔ انہیں مجھ سے کوئی ہمدردی نہ تھی، صرف میرے غضب سے ڈرتے تھے۔ فوراً شاہی طبیبوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے میرا جائزہ لیا، سر توڑ کوشش کی، لیکن کوئی فرق نہ ہوا۔ آپس میں بحث مباحثے بھی کیے۔ میرا مرض کسی کے سمجھ میں نہ آتا تھا۔ سب حیران و پریشان تھے کہ اچانک یہ کیسے ہو گیا۔ طبیب مختلف لیپ تیار کر کے لائے، انہیں جسم پر ملا گیا، مختلف تیل بنائے گئے، ان کی مالش کی گئی، لیکن میری حالت میں بال برابر بھی فرق نہ آیا۔ اعصابی اثرات کا بھی علاج کیا گیا، پنڈت پجاریوں نے جھاڑ پھونک کی، تویز گنڈے بھی آزمائے گئے، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ 3 دن تک میں پتھر کی مورتی بنا رہا۔ تیسرے یا چوتھے دن بڑا پروہت مجھے دیکھنے آیا۔ اس نے میری حالت دیکھی۔ لونڈی غلام سب سے سب حالات پوچھے۔ آخری بات سارا سیتا پر ہی آ کر رکی۔ بڑے پروہت نے اسے بلایا۔ جب وہ سامنے آئی تو اس کی نورانی شعاؤں نے پروہت کو اس کی تعظیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ بڑے پروہت نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں جھکتا ہی چلا گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، دیوی جی، اسے یہ سزا کیوں ملی ہے؟ اس کے قدموں میں جھکتے ہوئے اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض پھر کیا، دیوی جی، اسے یہ سزا اس لیے دی کہ اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، لیکن یہ قابل معافی تو نہیں، مگر آپ احسان کریں اور اس کی غلطی کو بخش دیں تو ممکن ہے یہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ نہ بڑے پروہت نے حکیموں کی اسی وقت بڑے پروہت نے حکیموں کی طرف مڑ کر دیکھا اور بولا، تم جو دوا دارد سے اس کا علاج کر رہے ہو، مگر یہ مرض جسمانی نہیں، تم لاکھ کوشش کرو گے کچھ بھی نہ ہوگا۔ بڑے پروہت نے مجھے بھی ڈانٹا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پاپی، تیری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، تیری بینائی سلب کر لی گئی ہے، تیری ہوس نے تجھے کھڑے اور کھوٹے اور اچھے برے کی پہچان سے بیگانہ کر دیا ہے۔ تو کیا تو دیوتاؤں اور دیوتاؤں کو بھی نہیں پہچانتا؟ یہ انسانی روپ میں کبھی کبھی ہماری آزمائش لینے آتے ہیں۔ کیا مصر کے سارے مندروں میں اس سے حسین اور نورانی دیوی مجسمہ ہے؟ ان سے معافی مانگ، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو خلاصی ہو جائے گی، ورنہ ساری زندگی اسی طرح گزرے گی۔ معافی مانگ، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو غلامی ہو جائے گی، ورنہ ساری زندگی اسی طرح گزرے گی۔ میرے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا، میرا رنگ بدلتے چہرے پر پیشانی کا پسینہ پھوٹ پھوٹ کر پڑ رہا تھا۔ میں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ مجھے میرے پلنگ سے اتار کر زمین پر ڈال دو۔ پروہت کے کہنے پر غلاموں نے ایسا ہی کیا۔ جب میں عرض سے اتر کر فرش پر آیا تو سر سارا کے قدموں پر رکھ دیا۔ بڑا پروہت تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور سارا کے آگے سجدے میں گر گیا۔ اس کا دیکھ گیا تھا کہ سب نے سارا کو سجدہ کیا۔ سارا یہ منظر دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے سرکی اور بولی، خدا کے لیے مجھے گناہ گار نہ، میں کوئی دیوی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ اس کے بعد حضرت سارا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا۔ یہی حضرت سارا تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں اولاد سے نوازا۔ دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔